تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وقيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت رمضان کریم مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت نیکیوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ اور اس کو سنبھالتے ہوئے پورا رمضان گزارنے کی اور اس کے بعد بھی باقی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی ہم سب کو توفیق اور استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پہلے تو بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کا مستقل انسٹاگرام پہ میسیج آ رہے تھے کہ آپ کہاں چلی گئیں، آپ کا بلاگ کیوں نہیں آ رہا ہے رمضان کا۔ تو بس 2-3 دن رمضان کے سٹارٹنگ کے کچھ ایسے ہوتے ہیں یا معلوم نہیں، مجھے لگتے ہیں کہ تھوڑی سی سیٹنگ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے۔ پھر میں نے ابھی 2-3 دن تک اس لیے بھی نہیں بنایا کہ پہلے میں اس کے اندر قدم جما لوں، یعنی کہ رمضان میں قدم جما لوں 2-3 دن تک، اس کے بعد باقی دوسرے کام کروں گی، ورنہ یہ کام جو ایکسٹرا ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو پائیں گے پھر مجھ سے۔ 2-3 دن تک اچھی طرح عادت ڈال لی پھر میں نے، اور پھر میں آج اپنا بلاگ لے کے حاضر ہو گئی ہوں۔ اس میں بس ہلکی پھلکی گپ شپ کریں گے۔ پہلے سب سے تو میں نے اپنے رمضان میں یہ سپارے نکال کے سامنے رکھ لیے تاکہ بچوں کو بھی نظر آتے رہیں چلتے پھرتے اور مجھے بھی نظر آتے رہیں۔ اس کا میں اسپیشل یہ ڈبہ لے کر آئی تھی تاکہ ہم سب کو نظر آتے رہیں۔ کپڑے کے غلاف کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دور چلے جاتے ہیں اور چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ سستی ہو جاتی ہے بچوں کو یا ہمیں خود بھی۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے میں صبح میں سب سے پہلے یہی کام کروں گی کہ سپاروں کو نکال کے سامنے رکھوں تاکہ ایک ایک کر کے جس کو جو پڑھنا ہے لے لے، نہ کہ وہ جو ایک پورا مکمل قرآن ہوتا ہے اس میں باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک پڑھ رہا ہے تو دوسرا ویٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہی کام کیا، اور آپ لوگ بھی سب سے پہلے یہی کام کریں۔ اگر آپ کے پاس قرآن پاک کہیں دور رکھے ہوئے ہیں تو غلافوں سے نکال کے صاف ستھرا کر کے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی اس کو پڑھتے ہوئے کوئی سستی آ نہ سکے۔ رمضان کی کچھ افطاری کی تیاری کے ساتھ آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی کچھ چھوٹے بچوں کی پیرنٹنگ کے اوپر۔ بہت زیادہ سوال تھے تو آپ بیک گراؤنڈ میں میری افطاری کی تیاری دیکھتی جائیں اور میں بات کرتی رہوں گی، اور تیاری کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ زیادہ بتانے کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ماشاءاللہ سب کو ساری ہی سمجھ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا بنا رہی ہوں۔ چھوٹے بچوں کی پیرنٹنگ کے حوالے سے 2-4 باتیں جو میری اپنی ایکسپیرینس کی ہیں میں وہ بتا کر آپ کو ضرور گائیڈ کرنا چاہوں گی۔ کچھ میسیج تھے، بچے چھوٹے ہیں، ضد کرتے ہیں، بس میں اسی چیز کے اوپر آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو میری بہت ساری بہنوں کے کام آ سکے۔ وہ بچے جو ابھی 2 سال یا 3 سال کی عمر میں لگے ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی، اگر وہ ضد کرتے ہیں تو اس میں والدین ان کی ضد کا علاج کیا کر سکتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ بچے اسی بات پہ ہی ضد کریں گے جس چیز کا منع کر دیا گیا ہو۔ اگر آپ نے منع کر دیا ہے بچوں کو کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، فرض کریں باہر لے کے نہیں جانا یا کوئی چیز مانگ رہے ہیں، چاکلیٹ، آئس کریم یا کوئی کھلونا، آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ نہیں کروں گی، تو بس پھر نہیں کروں گی کا مطلب نہیں کروں گی۔ اگر اس کے رونے کے بعد آپ نے اس کو وہی چیز دے دی تو بچے کے پاس یہ اتھارٹی آ جاتی ہے، اس کو یہ پیغام مل جاتا ہے کہ رونے کے بعد ہی میرے والدین بلیک مین ہوتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے لیکن میرا رونا کروا دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بلیک میلنگ بند کرتے ہیں۔ آپ سوچ لیں، پہلے بچے کو منع کرنے سے پہلے ہی سوچ لیجئے کہ آپ نے اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، اور کیا آپ اپنی اس بات پر آدھے گھنٹے کے بعد 15 منٹ کے بعد بھی قائم رہیں گے یا نہیں۔ اگر تو آپ اس کے رونے سے بلیک میل ہو جائیں گے تو پہلے ہی دے دیں۔ اگر یہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی کسی چیز سے منع کرنے کے بعد بچہ بلیک میل کر رہا ہے، آپ کو رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، بچہ ایسے ضد نہیں کرتا، یا تو وہ کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے یا منوانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو منوانے اور سمجھنے میں دونوں میں فرق بھی کرنا ہے۔ ضد کر کے منوانے کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب وہ اگر کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے تو آپ یہ غور کر لیجئے کہ کیا وہ آپ کی اٹینشن تو نہیں لینا چاہ رہا اور آپ مصروف ہیں، یا آپ بالکل توجہ نہیں دے رہے اپنے چھوٹے بچے کو۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، ادھر ادھر چیزیں بھیجے گا۔ آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اس کو کیا چیز ہے، وہ کیا چیز چاہ رہا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ زیادہ تر بچے ماں باپ کا لاڈ لینے کے لیے بھی چیخ چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو اپنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ نے ایسے میں اپنے تمام کام چھوڑ کر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔
چھوٹوں سے بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، وہ کچھ سمجھا نہیں سکتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بلا وجہ چیخ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ 90 سینچری میں ریڈیو استعمال ہوتا تھا، شاید بہت سارے لوگ ابھی بھی 90 سینچری کے مجھے سن رہے ہوں۔ آج کل کے دور کی بچیوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ یہ ریڈیو کیا چیز تھی، کہ ہم اس پہ جب کوئی چیز سنتے تھے تو اس میں شور آتا تھا۔ شور آتا تھا اس کا مطلب ہم یہ نہیں کرتے تھے کہ اسے مارتے تھے، پیٹتے تھے، بلکہ ہم اس کا فالٹ پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، اس کی ٹیونر کرتے تھے، اس کے ٹیونر لگے ہوئے ہوتے تھے، اس کی ٹیوننگ کرتے تھے تاکہ ہمیں آواز صحیح آ جائے۔ یہی حال ہمارے چھوٹے بچوں کا بھی ہے۔ وہ جب چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مارنے کے بجائے، ان پہ چیخنے کے بجائے ان کی ٹیوننگ کریں، ان کا مسئلہ سولو کریں کہ کیا مسئلہ ہے ان کے پاس۔ ایسے میں جب آپ کو لگے کہ یہ بلا وجہ میں چیخ رہا ہے، اپنے کام چھوڑ کے اسے گود میں بٹھائیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اسے پیار کیجئے اور اس سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے، کیا وہ اپنی ننھی سی زبان میں آپ کو بہت کچھ بتانے کی کوشش کرے گا، بس آگے سے کہتے جائیں اچھا اچھا۔ ان بچوں کو بھی دیکھیں آپ، پیرنٹس کے علاوہ کون ہے، اور ایک ماں یا باپ جتنا اپنے بچوں کی تتلی زبان سمجھ سکتا ہے، کوئی اور سمجھ نہیں سکتا، بلکہ ان کو بھگا دیتا ہے۔ خاص طور پہ اگر کوئی ساتھ میں رہتے ہوئے لوگ ہوں تو ایسے بچوں کو دور بھگاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا دماغ کھا رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آپ ماں ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے کو پیار دیں، باپ کا بھی فرض بنتا ہے، لیکن والد زیادہ تر اپنے روزگار کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ پیرنٹنگ کی آدھی سے زیادہ ذمہ داری صرف ماں کے اوپر ہی رہ جاتی ہے، لیکن یہ ہرگز غلط بات ہے، میں اس کو بالکل بھی ٹھیک نہیں کہوں گی۔ 2-3 باتیں میں اپنے ایکسپیرینس سے اور اپنی پیرنٹنگ کی غلطی کی بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی، اس میں یہ نہیں کہ میں اپنا کوئی چیز چھپاؤں گی، یہ میں اس لیے بتاؤں گی تاکہ آپ کو بہت کام آ سکے۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے تو بس یہی پیرنٹنگ کا معلوم تھا، اس وقت پیرنٹنگ کی نالج اتنی بس یہی تھی کہ بچوں کو ڈانٹنا ہے، روب میں رکھنا ہے، ان پہ اپنی دہشت بٹھانی ہے، تو یہ بہت اچھی پیرنٹنگ ہے۔ میں نے بھی یہی تقریباً یہی طریقہ رکھا ہوا تھا کہ چھوٹے بچوں کو میں نے اس حد تک ڈرایا ہوا تھا اپنے غصے سے، میں مارتی بھی تھی ان کو، حالانکہ وہ بہت چھوٹے تھے اور بچے میرے کافی کنٹرول میں رہتے تھے۔ اگر میں کسی جگہ کا فرش دھو رہی ہوں اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ نے اس سلیب سے یا اس قالین سے نیچے نہیں آنا، تو وہ 2-3 گھنٹے تک میرے غصے کی وجہ سے، میرے چھوٹے بچے جو اس وقت 3 سال 5 سال کے تھے، وہ اس کے اوپر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ یہ میں اچھی بات نہیں بتا رہی آپ کو، یہ اچھی بات نہیں تھی کہ بچے میرے غصے سے بیٹھے رہتے تھے۔ بات جب اچھی ہوتی جب وہ میری رسپیکٹ سے، میری محبت میں بیٹھے رہتے کہ امی نے یہ کہا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ امی ماریں گی، اس وجہ سے بیٹھے رہتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو میں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور مجھے کوئی بتانے والا یا سمجھانے والا نہیں تھا، اور اب میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت شدید گلٹ ہوتی ہے اپنی اس غصے والی تربیت پہ کہ میں نے اس طریقے سے اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر ظلم کیا۔ آپ ہرگز ایسے نہیں کیجیے، بچوں کے ساتھ محبت رکھیں، اگر آپ ان کو محبت نہیں دیں گی تو کوئی نہیں دے گا۔ جب آپ ان کو ڈانٹیں گی تو گھر کا ہر شخص اس کو ڈانٹنا اپنا فرض سمجھ لے گا کہ جب ماں ہی اتنی جلاد بنی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہیں، کیونکہ ماں کا نام ہی محبت ہے، ممتا کہتے ہی کسی کو ہیں۔ آپ یہ غلطی ہرگز نہ کیجیے کہ چھوٹے بچوں کو آنکھیں دکھائیں، میں نے کہہ دیا نا، ڈنڈا دکھائیں، تھپڑ دکھائیں، ایسا ہرگز نہ کیجیے، کیونکہ یہ غلطی میں نے کی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت گندی پیرنٹنگ کی اس وقت، لیکن جب عقل آئی، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا سر سے پانی اوپر نہیں گیا تھا، میں نے اپنے آپ کو فوراً چینج کیا۔ اچھی چیز پر اصلاح کر لینا بہت اچھی عادت ہے، نہ کہ غلط چیز کے اوپر قائم رہنا، جمے رہنا، ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو جانا۔ دوسرا، جب آپ کا بچہ چیخ رہا ہو تو آپ نے چیخنا نہیں ہے، آپ کا چیخ کر اس کو چپ کروانا بچے کو۔ بچہ تو چیخ رہا ہے، اب آپ چیخ کر اسے چپ کروا رہی ہیں، اس کو یہ میسج جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو منوانے کا طریقہ یہی ہے کہ چیخا جائے، کیونکہ آپ بھی ثبوت دے رہے ہیں یہی والا۔ آپ اپنی آواز کو مدھم کر لیں، مدھم کر لیجئے، وہ چیخ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، آپ اپنی آواز کو سلو کیجئے تاکہ وہ آپ کی آواز کو سمجھنے کے لیے، اپنے کان سے سننے کے لیے چپ ہونا پڑے گا نا اسے، تو وہ چپ ہو کر آواز آپ کی جو سلو ہے بہت، اس کو سننے کی کوشش کرے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا، اگر کسی جگہ پہ تیل گرا ہو تو اس کو کیا ہم تیل پھینک کر ہی صاف کریں گے یا ہم پانی ڈٹرجنٹ لگا کر صاف کریں گے؟ بس یہی علاج ہمارے بچوں کی پیرنٹنگ کرتے ہوئے یہی چیز سوچ لیا کریں کہ غصے کا علاج کیا غصہ ہے، اور اپنے بچوں کو کبھی کسی چیز کے اوپر شرمندہ نہ کروائیں، خاص طور پہ اگر آپ کو اللہ نے تنگ ہاتھ دیا ہے، آپ کی تنگ دستی ہے، خاص طور پہ اس وقت بچے کو کوئی پھٹا ہوا کپڑا نہ پہنائیں، یا تو آپ بعد میں کسی کے سامنے شرمندہ ہو کر الٹا اس کو ہی ٹوکیں گی کہ یہ تم نے پھاڑ دیا، اس سے بچہ بہت زیادہ برا شرمندہ ہو جاتا ہے، یا کوئی اور کہہ دے گا، آپ کے گھر کا کوئی اور فرد، کہ تم نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے۔ بچے کو شدید احساس کمتری ہوتی ہے، بچے کو کبھی پھٹا ہوا کپڑا نہ پہنائیں، اس کو سی کے پہنائیں، کوئی جلد بازی ہو کوئی دوسرا پہنا دیں، لیکن کبھی بھی کہیں سے بھی ذرا سا پھٹا ہوا کپڑا نہ پہنائیں جو بعد میں آپ کو یا آپ کے بچے کو شدید شرمندگی کا باعث بنائے۔
اور جوائنٹ فیملی میں رہنے والی ماؤں کے لیے خاص بات میں یہ کہوں گی کہ کبھی کسی کے کہنے پر اپنے بچے کو کسی کے سامنے ڈانٹے نہیں۔ اگر کوئی شکایت لگا رہا ہے کہ انہوں نے میرے بچے کو مار دیا، یا چچی یا تائی امی دیکھیں یہ مجھے مار کر آیا ہے، تو اندھا دھند اپنے بچے کے اوپر شروع نہ ہو جائیں۔ پہلے اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے، بیٹی سے معلوم کریں کہ اصل بات کیا ہے۔ کبھی ایک سائڈ کی سن کر اپنے بچے کو الزام دینا یا اس کو مارنا یا ڈانٹنا دوسرے کے سامنے شروع نہ کر دیں۔ جوائنٹ فیملی کے اندر بہت سارا ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی کے ہی دوسرے بچے، جو اپنا بدلہ لینے کے لیے دوسرے کے بچوں کو اس کی ماں سے ہی ڈٹوا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہاں ان کی ماں تو بہت غصے میں ہے، یا ان کی والدین بہت جذباتی ہیں، دھنا دھن شروع ہو جائیں گے فائرنگ کرنا اپنے بچے کے اوپر۔ اللہ کے واسطے کسی کے سامنے اپنے چھوٹے بچوں کو نہ ڈانٹیں۔ اگر وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے بچے نے کوئی شرارت، کوئی غلطی اس کے ساتھ کر بھی دی ہے، بولیں گے ہاں ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گی۔ اپنے بچے کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ آج آپ ذلیل کریں گی، کل وہ آپ کے اور ذلیل کروائیں گے، اور وہ خود بھی ذلیل کریں گے۔ اپنے بچے سے پہلے اس کے سامنے ہی پوچھیں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ اگر آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا، تو یہ نہیں بولیں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تم ایسے ہی ہو۔ کبھی اپنے بچے کو الزام نہ دیں۔ وہ بچہ اس وقت مصیبت میں آپ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ میری ماں جو ہے فیصلہ کرے گی، وہ ٹھیک کرے گی، یہ میری ماں جج ہے۔ اگر آپ جج ہوتے ہوئے اتنا غلط فیصلہ اپنے بچے کے خلاف دے دیں تو دیکھیں وہ کہاں جائے گا۔ کیوں اپنے بچے کو کسی کے کہنے کے اوپر کٹہرے میں کھڑا کرتی ہیں؟ یہ ایسی سخت حقیقت ہے جس سے میں خود بھی گزر چکی ہوں، اور میں آپ کو سختی سے کہوں گی کہ کبھی کسی بچے کی شکایت کے اوپر اپنے بچے کے اوپر اندھا دھند شروع نہ ہو جائے کہ نہیں تم ہی ایسے ہو، تم ہی یہی کرو گے اور مجھے تو پتہ ہے۔ تفتیش کریں آرام سے، جو بچہ کہے اسے مان لیں۔ پھر بھی آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس کا قصور ہے اور آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، علیحدہ کمرے میں لے جا کے اس سے بات کریں، اس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پیار کرتے ہوئے، میرے بچے تم مجھے پتہ ہے تم بہت شرارتی ہو، تم نے کیا ہوگا لیکن دیکھو ایسے نہیں کرو، کسی کے سامنے نہیں۔ اس وقت اپنے بچے کی عزت آپ کی عزت ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو مینرز کے نام پر اتنا ڈرپوک بنا دیا تھا کہ وہ اپنے رائٹس پہ بھی آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگر کوئی مار رہا ہے، کوئی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے کہیں جا رہے ہیں اور کوئی ان کو دبا رہا ہے کونے پہ بیٹھ کر، تو وہ آگے سے بولتے نہیں تھے، کیونکہ میں نے ان کو بولا تھا کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، آگے سے پلٹ کے جواب نہیں دیتے۔ تو اس چیز نے ان کو اتنا بزدل بنا لیا تھا کہ وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے۔ آپ یہ غلطی ہرگز نہ کیجیے گا۔ بچے کو اپنا ڈیفینس کرنا سکھائیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے، آپ کو دبا رہا ہے، بلا وجہ میں آپ نے چیخ کر بات کرنی ہے۔ آپ نے، یہ آپ کا کوئی فن نہیں ہے، نہ آپ کے سر پہ اس کا سہرا جائے گا کہ آپ نے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ آپ کے بچوں کی تو آواز ہی نہیں نکلتی۔ آج کا دور ایسا نہیں ہے۔ اس وقت بھی بچے بہت پریشان تھے، اور اب تو اور زیادہ بچوں کو ہر چیز کا بتا کر ان کی پیرنٹنگ اس طرح کیجیے کہ وہ بہادر بچے بنے۔ اخلاق ایک الگ چیز ہے، بزدل بچے ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں میں فرق آپ کو کر کے اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ اگر کسی نے بچے کو مارا اور وہ چیخ کے رو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو یہ نہ بولیں کہ آواز بند کرو، نہیں، وہ اپنا دکھ بتا رہا ہے، اس کو چیخنے دیجیے۔ آپ نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ کم از کم بچے کی پیرنٹنگ کے اندر ان کو بزدل نہ بنائیں، ان کو بہادر بنائیں۔ اگر کوئی ان کو بولی کر رہا ہے تو ان کو آگے سے شٹ اپ بولنا بھی سکھائیں کہ بچے سامنے والے کو کیسے آپ نے خاموش کروانا ہے۔ اپنے ایکسپیرینس کی اگر ایک گولڈن پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ بچوں کو جس قدر آپ پیار محبت دے سکتے ہیں نا تو دیں۔ آپ بچے سے ہر وہ چیز منوا سکتی ہیں جو بچہ نہیں مان رہا۔ کیسے؟ آپ انہیں گود میں بٹھائیں، ان کے سر پہ ہاتھ چلانے کی ٹرک تو اتنی میجک کام کرتی ہے کہ آپ اس کو اپنائیں۔ اپنے اندر کوئی انا نہ رکھیں کہ میں نے بچے کو ڈانٹ دیا تو اب میں اس کو گلے نہیں لگاؤں گی، نہیں، آپ جھک جائیں۔ یہ جھکنا آپ کا ہار نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی جیت ہے۔ بچہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا، آپ کو اپنا سمجھے گا، آپ کو ہر چیز بتائے گا۔ دوستی کے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ لچک دار چیز کے نیچے ہی ہر شخص بیٹھتا ہے آ کے۔ اکڑ کے کھڑے ہونے والے کے نیچے کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھاؤں ملتی ہے؟ آپ نے جیسا بنانا ہے اپنے بچے کو، آپ کو ویسا ہی بننا پڑے گا۔ آہستہ بولنا سکھانا ہے اسے تو آپ کو آہستہ بولنا پڑے گا۔ آپ سے تمیز سے بات کروانی ہے تو آپ کو بھی ان سے تمیز سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ جیسا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسا رویہ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیجیے۔ اگر والدین دھیمے مزاج کے ہوں گے، آہستہ بولتے ہوں گے، ایک دم ایموشنل نہیں ہوتے، شاؤٹ نہیں ہوتے، بچے بھی لازماً ایسے ہی بنتے ہیں۔ کسی بھی گھر کی پیرنٹنگ اگر آپ کو دیکھنی ہے، اس کا بچہ جس طریقے سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ میں بدگمانی نہیں کروں گی اس بات کے اوپر۔ میں بچے کا مزاج دیکھ کے فوراً صحیح گمان کروں گی کہ اس کے گھر والے کیسے ہیں۔ اگر بچہ بدتمیز ہے تو میں لازمی بالکل صحیح سوچوں گی کہ والدین نے کوئی کمی چھوڑی یا والدین ایسے۔ اگر بچہ کوئی گالیاں دے رہا ہے تو لازمی گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اس کے گھر کے اندر یہ چیز تھی، وہ سنی گئی، اس لیے بچے نے وہ ٹپ کر کے سامنے والے کو سنا دی۔ غصے میں ہے بچہ، بدتمیز ہے، تو تڑا سے بات کرتا ہے، اس کے گھر میں یہی زبان استعمال کی جاتی۔ اب آپ کو اس کے آگے
جھوٹ بولنے کی یا وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی کوئی یقین کرے گا اس بات کے اوپر کہ نہیں نہیں یہ تو کہیں اور سے سیکھ رہا ہے۔ اسکول میں بچے زیادہ دیر نہیں ہوتے، اسکول کا گھنٹہ 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے باقی بچہ آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو آپ کو باؤنڈریز بنانی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اور اگر آپ اس پر ایک مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں رہ کر والدہ کیسے تربیت کر سکتی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایک میری بہن کا میسیج آیا تھا کہ بچوں کو والد کے ساتھ کیسے اٹیچ کریں، تو میرا یہ جواب ہر اس بہن کے لیے جو یہ بات سوچنا چاہتی ہے کہ بچوں کو کیسے والد کے ساتھ اٹیچ کیا جائے۔ میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو والد کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا، لیکن والد کو بچوں کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے۔ والد لازمی موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے والد کو سمجھانا ہے کہ اپنی مصروفیت میں سے صرف 15 سے 20 منٹ ایک وقت میں نکال کر ایک دن میں ان بچوں کو دیجیے۔ اپنی مصروفیات تھوڑا سا موبائل سائلنٹ پہ کر کے سائڈ میں رکھ دیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں کیجیے۔ باتیں یہ نہیں کرنی کیا پڑھا، قاری صاحب نے کہاں تک پڑھایا، کون سا امتحان چل رہا ہے، اتنی زیادہ ڈسٹرب باتیں کریں گے تو بچے آپ سے دور ہی بھاگ جائیں گے۔ آپ نے ان سے ان کی نالج کی باتیں کرنی ہے، آپ نے ان کے انٹرسٹ کی باتیں کرنی ہے جو ان کو اچھی لگتی ہیں، ایک بچوں کو اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے وہ باتیں کر کے بچے اس طریقے سے والد کے قریب آئیں گے کہ وہ انتظار کریں گے کہ ان کے والد گھر پہ آئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ میری ساری بہنیں ان ساری پریشانیوں کے لیے اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ آپ کے ہسبینڈ 15 منٹ صرف نکال کر اپنے بچوں کو دیں تاکہ بچے والد کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ بچے نہیں آئیں گے، والد کو خود یہ کوشش کرنی پڑے گی۔ پیرنٹنگ کے اوپر بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن میں نے آپ کو چند ایسی چیزیں بتائی ہیں جو شاید آپ کو کہیں سننے کو نہ ملے اور جو ایک گھر کی والدہ خود ایکسپیرینس کر سکتی ہے، اور ضرور یہ آپ کے دل پہ لگی ہوگی۔ اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور ضرور یہ بتائیں کہ اگر کچھ اور بات بھی میں نہیں بتا پائی۔ ویسے تو پیرنٹنگ کا ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس کو کور کرنے کے لیے شاید بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے 5-6 گھنٹے کی ایک کنورسیشن کی جائے تو ہی بات ہو، لیکن میں آپ کو مین چیز ایک بتاؤں گی کہ پیار اور محبت اور آپ کا دھیما پن، آپ کے مزاج کا ٹھنڈا، جو ایک ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے وہ رکھ کر ہی آپ پیرنٹنگ کر سکتی ہیں۔ بچوں کو نہیں سمجھانا، آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اپنے مزاج کے اوپر کام کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میرا یہ بلاگ۔ رمضان کی تیاری نارملی جو ہر گھر میں ہوتی ہے وہی ہوئی تھی، کبھی کبھی کچھ ایکسٹرا کچھ بنا لیتی ہوں لیکن زیادہ وقت نہیں لگاتی۔ کچھ شروع کے رمضانوں میں بس ہر گھر میں تھوڑا سا جوش ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کامنٹ ضرور کر دیں اور شیئر کر دیں، اور آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے بچوں کے ساتھ یہ مسئلے تھے یا آپ کو میری باتیں کچھ اچھی لگی، اور جوائنٹ فیملی میں رہ کر ایک والدہ کس طرح اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں ایک بہادری کے ساتھ، کیونکہ بڑوں کو بہت سی چیزیں پسند نہیں آتی۔ اس کے لیے آپ ضرور کمنٹ کریں، میں ایک اچھا سا ولاگ بناؤں گی اس کے لیے بھی جو آپ کے کام آ سکے گا۔ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔